ان تمام چیزوں پر نہ کر رہے تھے یہ 190 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے تھے کہ ایجنڈا یہ ہے پروٹیسٹ کرنے والوں کا کہ عمران کو ایگزیمپشن دی جائے. بس وہ ڈاکٹر صاحب نے بات کر دی, بھائی ہیں, دوست بھی ہیں. اب نہیں آپ اپنے حق کی بات کریں, چھوڑیں اس بات کو, دوستی اپنی ہمارے بھی بھائی ہیں, اب چھوڑتے ہیں. کہہ رہے میرے پروگرام میں آئے تو لڑے ذرا. نہیں میں اور چوئی صاحب لڑ لیں گے, اگر آپ دونوں نہیں بھی لڑنا ہم کافی ہیں, آپ فکر نہ کریں, آپ ہماری پرواہ نہ کریں. کیوں چوئی صاحب تھوڑا سی پبلک آپ کو سن رہی ہے کہ آج دوستی جیتے گی یا حق جیتے گا. تھوڑی سی بات ان کی ڈاکٹر صاحب کی فیکچولی انکریکٹ ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے بھی اور ہمیشہ اپوزیشن نے یہی بات حکومت کے سامنے رکھی ہے کہ کوئی کسی کیس کے اندر کوئی ریلیف نہیں چاہتے. وہ 2 سال سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, جیل کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کسی ایک دفعہ بھی حکومت سے کسی ریلیکسیشن کی درخواست نہیں کی, صرف اپنا حق مانگا, جو ہر قیدی کو ایک حق ہوتا ہے ملاقات کا, جو آپ کسی بھی صورت ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر اگر بات کی, اور ہم بھی جو بات اگر کریں گے تو وہ بات کریں گے عدلیہ کی آزادی کی, کہ یہ جو سلسلہ ہے پاکستان میں کہ ہر دور کے اندر ایک نہ ایک اپوزیشن کا رہنما اور بڑا اپوزیشن کا رہنما جیل میں چلا جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب جیل میں گئے, غلط گئے. آصف زرداری صاحب جیل میں گئے, غلط گئے. آج عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو غلط ہے. یہ دائروں کا سفر اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے پپٹس کا کردار ادا کرنا, یہ اس سے ہمیں سیاستدانوں کو باہر نکلنا پڑے گا. اور جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے, ہم نے یہ انسٹیٹیوشنز اگر آج اس ملک کے اندر, آپ دنیا کی, پھر میں ایک دفعہ آپ کو اعداد و شمار کی طرف لے جاؤں گا, رینکنگز اٹھا کر دیکھیں اس عدلیہ کے اوپر کس کو اعتبار ہے. آج اگر آپ کے ملک کے اندر ایف ڈی آئی نہیں آ رہی, وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ اس ملک کی جو عدالتیں ہیں, اگر کسی بزنس مین کا پیسہ ڈوب گیا یا اس کا کوئی حکومت کے ساتھ معاملہ کھڑا ہو گیا, تو کیا یہ عدالتیں انصاف کریں گی؟ ان عدالتوں نے کیا کیا نہیں کیا. بریکوٹیک کا جو پروجیکٹ تھا اس میں پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ان عدالتوں کی وجہ سے اٹھانا پڑا. ڈیمیجز جو پاکستان کے اوپر پڑ گئے, کر کے آپ عدالتیں کہاں سے آئیں گی؟ نئی عدالتیں نہیں, ہمیں یہ چیز انشور کرنی پڑیں گی. دیکھیں ہمارے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں چوئی صاحب. نہیں, دیکھیں چوئی صاحب, ہمارے سامنے چوئی صاحب بڑا ویلڈ سوال اٹھایا, میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں, اسی کا جواب دے رہا ہوں. ہمارے سامنے 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط موجود ہے. اس خط کے اندر انہوں نے کیا ایلیگیشنز لگائیں. کسی مہذب ملک میں, کسی مہذب معاشرے میں جہاں پر انصاف کو پسند کیا جاتا ہو, ججز کہاں ہیں؟ پھر اس کے بعد سر وہ کہاں ہیں؟ یہی تو میں عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میں یہی تو چلے ہیں نا. آپ اسی طرح چلنا چاہتے ہیں کہ نظام چلتا اگر ان کو رہے, یہ جج سسٹم بار اچھا نہیں لگتا, کہتے رہے کہ جناب ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے, کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جج چلتے رہیں. ان کی خواہش پوری کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو اعتراض ہے تو اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر یہ بات 2 ججز نے استعفیٰ دیا, منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دیا, عطر منلہ صاحب نے استعفیٰ دیا. آپ کے ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج نے سومناتھ کا منتر گرانا چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی رہیں. جب آپ استعفے کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ججز کے نام دلوا دیتا ہوں. ایک بریکنگ سٹوری آ رہی ہے, یہی شروع کریں گے. چوئی صاحب بریکنگ آ رہی ہے. جو مستعفی ہونے والے جج تھے ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. پیٹھے جائے نا, کھڑی ہے.